بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی طاقتوں کا نظام دنیا میں اپنے قدم جما رہا تھا، ان کا جو ہے وہ تہذیبی اور معاشی غلبہ دنیا پہ مضبوط ہو رہا تھا، اور دنیا جو ہے وہ خوشی خوشی ان کے طریقے اپنا رہی تھی، اور انہی تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ قیامت کی علامات بھی رونما ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہم علامات کا ذکر کریں گے جو ہم نے شروع سے سنتے آ رہے ہیں، جن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے رسول کی احادیث سے ہوتا ہے۔ ایک تو 14ویں صدی، کہ 14ویں اسلامی صدی کے آخر میں قیامت کے واقعات رونما ہوں گے۔ جو مروج ہجری سال ہیں اس کے مطابق 14ویں اسلامی صدی 1979 میں مکمل ہوتی ہے۔ اب 1979 جو ہے وہ بڑی کلیدی تبدیلیوں کا سال جو ہے وہ دنیا میں ثابت ہوتا ہے۔ یہاں سے عالمگیر سطح کی کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں ایک تو روس کا افغانستان پر جو ہے وہ فوج کشی کرنا۔ افغانستان اگین ایک بڑی ہی اہم سرزمین ہے، تاریخی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، اور قیامت کی علامات کے حوالے سے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ کچھ کلیدی تبدیلیوں کا عالمگیر جن کی جو ہے وہ اہمیت تھی ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایران جو ہے وہ وہاں پر اسلامی انقلاب آتا ہے اور بادشاہت کا تختہ الٹا جاتا ہے۔ یہ دو بہت بڑی تبدیلیاں تھیں جو 1979 میں آئیں۔ لیکن جو ہے وہ جو 14ویں صدی ہے اس کے ہم کچھ پہلو جو ہے وہ اور دیکھیں گے۔ اگر آپ سورہ کہف جو دجال کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سورہ سمجھی جاتی ہے، اس کو آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یعنی اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور اس میں 9 اور جمع کر دیں۔ میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اللہ پاک نے یہ 9 اور جمع کرنے کا پیرایا کیوں اختیار فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 309 سال بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کے ایک ایک لفظ میں اور اس کی ترتیب میں بڑی ہی حکمت اور معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کچھ غور و فکر کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ شاید اللہ پاک نے شمسی سالوں کو قمری سالوں میں کنورٹ کرنے کا بتایا ہے۔ اللہ پاک نے پرائمری گنتی شمسی سالوں میں فرمائی، اور چونکہ مسلمانوں کے لیے قمری سال پرسکرائب فرمائے تھے تو 9 اور جمع کر کے ان کو قمری سالوں میں کنورٹ کرنے کا بتا دیا۔ 100 شمسی سالوں میں 103 قمری سال ہوتے ہیں، 300 شمسی سالوں میں 309 قمری سال ہوتے ہیں۔ اب اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 1400 سال میں 42 ایئرز 42 سال اور جمع ہوتے ہیں۔ 1979 میں جو 14ویں صدی ختم ہوئی، اگر اس میں یہ ہم 42 سال اور جمع کریں تو جو ہے وہ آپ 2021 میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ 1442 سال مکمل ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائم کا حوالہ ہے، کیونکہ یہ جو وقت کی بریکٹس بنتی ہیں اس میں آپ کو قیامت کے حوالے سے بڑے اہم بریکٹ اور تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ 1945 جو اللہ کے رسول نے قیامت کی پہلی نشانی کی طرف اشارہ کیا تھا، وہاں سے لے کے 14ویں صدی کے خاتمے تک آپ کو جو ہے وہ دجال کی خوبصورتی اور جو ہے وہ دنیا میں اس کے فائدے جو ہیں وہ زیادہ ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں، دنیا ان سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہے، اور ایک بظاہر دنیا میں سن شائن پیریڈ چلتا نظر آتا ہے۔ دنیا نے اتنی ایجادات سے اور دجال کے طریقوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی محسوس ہوتی ہے۔ 1979 جہاں سے 14ویں صدی ختم ہوتی ہے، وہاں پہ ایک تو وہ جو 2 امپورٹنٹ واقعات رونما ہوئے، اس کے بعد دنیا میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں، اور یہ جو ہے وہ مغربی جو طاقتوں کا طور طریقے تھے ان کی وجہ سے دنیا میں کچھ مضمرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں، اور دنیا بے چینی اور بے سکونی کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ ساتھ کچھ اور مضمرات بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ 42 سال کا عرصہ ختم ہوتا ہے 2021 میں، تو اس کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے آپ کو دنیا جو ہے وہ مصائب اور آلام کے دور کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو ایک عالمگیر وبا جو ہے وہ جو انسانیت کا طرز زندگی بدل دیتی ہے، وہ آپ کو ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ طرز زندگی بدلنے میں بھی جو اللہ پاک کے کچھ اشارے ہوں گے ان کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، اور آگے شاید جو ہے وہ اگلا دور جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے وہ شاید مصائب کا دور ہو۔
اللہ پاک کی ایک قرآن پاک میں آیت میں اللہ پاک نے ایک چیز پہ اتنا زیادہ زور دیا ہے، شاید ہی قرآن پاک میں اس سے زیادہ زور کہیں پر دیا ہو، جس میں قیامت سے پہلے کا جو ہے وہ کچھ حالت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اسرا میں اللہ پاک ایک آیت میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوگی جس کو ہم قیامت سے قبل ہلاک نہ کر دیں یا عذاب شدید میں مبتلا نہ کر دیں، اور یہ لکھ دیا گیا ہے ایک کتاب میں۔ بظاہر اب ہم اس دور کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ایک تو یہ 14ویں صدی کا پہلو تھا، دوسرا 14ویں صدی کا آغاز جو تھا وہ اللہ کے رسول کی ہجرت سے شروع کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کا آغاز جو ہے وہ کچھ اور مقام بھی ہیں جہاں سے شروع ہو سکتا تھا، جو شاید اس میں کچھ اور تبدیلیوں کے ٹائم فریم میں فٹ آتا ہو، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرا اسی دور میں ایک اور قیامت کی اہم علامت جو اللہ پاک کے رسول نے بتائی تھی، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ۔ اس کے دو جو ہے وہ وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور غالب وضاحت تو میری نظر میں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے جو تیل کی دولت نکلی تھی اس کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ دریائے فرات لیکوڈ نیچر اور جگہ کا تعین، اس کو بلیک گولڈ بھی کہا گیا تیل کو، اور سونے کا پہاڑ یعنی دولت کے وسیع ذخائر۔ یہ دولت کے بڑے وسیع ذخائر تھے، اور اللہ کے رسول نے جو اس کے بارے میں ایک دو باتیں کہی تھیں وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے بڑی خون ریزی ہوگی اور جنگیں ہوں گی، وہ وہاں پہ ہوئیں اور ابھی تک جاری ہیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ دولت اگر آپ تک پہنچے تو نہ اس میں سے لیں، اس کا حصہ نہ لیں۔ یعنی ایک تو اشارہ تھا کہ اس کے حصے وائڈلی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے دنیا میں، اور دوسرا جو ہے یہ اچھی دولت نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھی دولت نہیں، اس سے شروع میں انسانیت کو کچھ فائدے ہوئے، جو ہے وہ سفر کے ذرائع آسان ہوئے، مصنوعات پلاسٹک سے بے شمار بنی، لیکن بعد میں اس کے جو ہے وہ بے شمار مضمرات بھی سامنے آئے۔ سفر میں تیز رفتاری آنے سے زندگی میں تیز رفتاری، بے سکونی ہو گئی، اور جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ ایک بے چینی کے دور میں داخل ہو گئی۔ دوسرا، اس کی وجہ سے پلاسٹک اور تیل کی وجہ سے آلودگی اس قدر بڑی کہ آج کل جو ہے وہ کرۂ ارض ناقابل رہائش بنتا جا رہا ہے۔ فضائی آلودگی بے تحاشا، سمندری اور پانی کی آلودگی، زمینی آلودگی، ہر طرح سے زمین آلودہ ہو چکی ہے، اور یہ چیز قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے موسمی تغیرات بھی ہو رہے ہیں، فلیش فلڈز آ رہے ہیں، بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں اس کا بڑا بنیادی عمل دخل ہے۔ گرین ہاؤس گیسز، گلوبل وارمنگ، ماحولیاتی تبدیلیاں، یہ سب جو ہے وہ اس کی وجہ سے رونما ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا، اسی دولت کی وجہ سے کچھ اللہ کے رسول نے اور جو تبدیلیاں بتائی تھیں کہ قیامت کے قریب بدو عرب بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے، وہ آپ کو عرب دنیا میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارتیں وہاں پہ بن رہی ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، بنانے والے وہی مغربی ممالک ہیں، اور یہ عرب ملک آپس میں مقابلے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ایک ایک چیز اپنے ٹائم فریم میں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرا، دریائے فرات کا پہلو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرات سے مراد میٹھے پانی کا لیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں میٹھے پانی پر بھی جنگیں ہوں، اور اس کو بھی دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے، جس سے انسانیت کے لیے میٹھے پانی کے حصول میں مشکلات ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں، یہ ہم صرف ان کا جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ کچھ جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا ہم نے ذکر اس ٹائم فریم کے اندر بنتا تھا وہ ہم نے کیا۔ اب ہم جو ہے وہ قیامت کی علامات کبریٰ کی لڑی جو ہے وہ، جو بظاہر افغانستان سے شروع ہوتی 14ویں صدی کے خاتمے پہ نظر آتی ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔